وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں قسم کھائی اور فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ رب العالمین نے دو قسمیں کھائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رب کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، رب کو قسم کھانے کی بولیے گا ضرورت نہیں، لیکن رب العالمین تاکید پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کو بتانے کے لیے کہ تم جب قسم کھاتے ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات پکی ہے۔ تو جب رب قسم کھائے تو کتنی بات پکی ہوگی؟ رب قسم کھا کے کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پروردگار قسم اٹھا کے کہتا ہے مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، مجھے قسم ہے حساب و کتاب کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں وہ جذبہ جو گناہ پہ ملامت کرتی ہے، جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ جذبہ انسان کو کہتی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، یہ جذبہ، اس جذبے کو لوامہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اللہ کس بات پہ قسم کھا رہا ہے؟ اللہ نے دو قسمیں کھائی، اب قسم کھانے کے بعد اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے قسم کھا کے؟ تو اللہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو آج اکثریت، دنیا کی اکثریت جس چیز کو انکار کرتی ہے، انکاری دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ زبان سے انکار کر دیتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو عمل سے انکار کرتے ہیں۔ دو طرح کے انکاری ہیں۔ جیسے مثال سے بات جلدی سمجھ آتی ہے کہ میں نے کسی کو فون کیا کہ مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، انہوں نے سیدھا منع کر دیا کہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں آپ کو پیسہ نہیں دے سکوں گا۔ ایک تو یہ بھی، اس نے بھی انکار کیا۔ ایک اور کے پاس میں نے فون کیا، میں نے کہا مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، انہوں نے کچھ کہا تو نہیں، انکار تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے فون کاٹ دیا۔ انکار انہوں نے بھی کیا، انکار انہوں نے بھی کیا، دونوں انکاری ہیں۔ انکاری یہ بھی ہے، فون کاٹنے کا مطلب ہے کہ یہ نہیں دینا چاہتا۔ تو انکاری دونوں ہے، لیکن ایک زبان سے کہہ دیا اور ایک عمل سے بتا دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نہیں دیں گے۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، دو کانسیپٹ کے لوگ ہیں اور دو نظریے کے لوگ ہیں۔ ایک نظریے کے لوگ یہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کسی قیامت کو، میں نہیں مانتا کسی حساب و کتاب کو، میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک تو زبان سے کھری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، اور ایک وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں قیامت ہے، سنتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں تو سن لیتے ہیں، اور لوگ بتاتے ہیں تو ہم بھی سنیں کہ ہاں ایک دن ہوگا، قیامت آئے گا، بس ایسی سنی بات۔ لیکن ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ نہیں مانتے قیامت کو، ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کانسیپٹ کا انکاری ہیں، اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے۔ بالکل اسی طرح کہ اگر جو قیامت کا انکار کر رہا ہے، جو رب کو راضی کرنے کا عمل نہیں کر رہا، جو رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، جو محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپنے گھر میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ پاگل ہے یا تو پھر وہ نہیں مانتا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیکھیے دو قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں، جب ہمارا جسم خاک میں مل جائے اور جن لوگوں کو جلایا جاتا ہے ان کی ہڈیاں بھسم ہو جائے، ان کی ہڈیاں خاک میں مل جائیں، پھر ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انکاری ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہاں اسی بات کا تو جواب ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، ہم ان کے ڈھانچے کو دوبارہ کھڑا نہیں کر دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو کسی
मुर्दे को कब्र से उठ के ज़िंदा होते देखा ही नहीं, हम कैसे मान लें कि दोबारा ज़िंदा होगा कोई? तो उनके लिए जवाब ये है कि मेरे भाई, तुम जानते हो कि दुनिया पहले इनकार करती थी कि लोहा हवा में नहीं उड़ सकता, लोहा हवा में नहीं उड़ सकता, लेकिन आज देखिए हवाई जहाज़ आपके सामने उड़ के जाती है, हवा में उड़ती है, और लोहा, कितना टन लोहा उड़ता है, आपके आंखों के सामने उड़ता है। लोग इनकारी थे कि आवाज़ को कैद नहीं किया जा सकता, आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ इसको कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन जब से मोबाइल ईजाद हुआ, रिकॉर्डिंग ईजाद हुई, दुनिया को मानना पड़ा कि आवाज़ कैद हो सकती है, और जो आवाज़ एक बार निकल जाए और कैद हो जाए उसको हज़ारों साल तक सुना जा सकता है, उसको महफूज किया जा सकता है। रब कहता रहा किरामन कातिबीन, तेरे कंधों पे किरामन कातिबीन बैठे हैं, लेकिन इंसान ना माना। लेकिन जब ये आया कि तेरे सामने कैमरा लगा है और तू जो कर रहा है, तेरी हर हरकतों सकनात नोट हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो इंसान को मानना पड़ा कि हाँ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह कि इंसान कहता है अल्लन नजमा इदामा, क्या हमारे हड्डियों को दोबारा ज़िंदा कर दिया जाएगा? क्या हमारी सड़ी गली हड्डियों को दोबारा इंसान बना दिया जाएगा? ये कैसे हो सकता है? तो उन तमाम लोगों को रब्बुल आलमीन का एक जवाब सुनिए, बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना। रब्बुल आलमीन ऐलान कर रहा है दुनिया वालों, ना सिर्फ तुम्हारी हड्डियां नहीं, सिर्फ तुम्हारा ढांचा नहीं, तेरा रब ये वादा करता है कि तेरा फिंगरप्रिंट, तेरा रब अल्लन नुसव्विया बनाना, तेरे पोरे लौटा देगा तेरा परवरदिगार। कल क़यामत के दिन तू चेक करवा लेना। दुनिया आज इस बात को मानती है कि एक इंसान का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे इंसान से मैच नहीं कर सकती, सारी दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम देखना कल क़यामत के दिन, बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, कि तुम्हारा रब कल तुम्हारा फिंगरप्रिंट तुम्हें वापस करके दिखाएगा। जो कहते हैं कि हम दोबारा नहीं बन सकते, रब्बुल आलमीन कहता है अल्लन नुसव्विया बनाना, ये तुम्हारा फिंगरप्रिंट तुम्हारा रब तुम्हें वापस करेगा। तो इस बात पे दुनिया हैरान है, ये कैसे हो सकता है? ये दुनिया मानने को तैयार नहीं। तो फिर याद रखो, रब्बुल आलमीन फरमाता है मेरे बंदे तुम देखो ना, तुम्हें यकीन है कि ये आसमान बगैर सुकून के खड़ा हो सकता है? तुम ज़रा देखो ना कि धरती सदियों से अनाज उगल रही है, तुम्हें इस बात का यकीन है कि नहीं है कि इसी धरती से मैं पानी भी निकालता हूँ, पेट्रोल भी निकालता हूँ? तुम्हें यकीन है कि नहीं है? ये कौन है जो इसको मिलने नहीं देता? वो कौन है जो कोयला और सोना एक धरती से निकाल के दिखाता है? मेरे बंदे जब इस बात का यकीन है तो इस बात का यकीन कर कि तेरा रब कल क़यामत के दिन तुझे सब कुछ, तेरे पूरे जिस्म के साथ तेरी वही आँख, वही नाक और वही जिस्म, वही फिंगरप्रिंट तुझे वापस लौटा देगा और तुझे खड़ा करके पूछेगा मेरे बंदे बता तूने दुनिया में क्या करके आया है? मेरे बंदे ये अंधेर नगरी नहीं है,